اکبر اعظم کا نام تو تاریخ کے ہر پنے پر لکھا ہے اور اسے بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس عظیم الشان مغل سلطنت کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی؟ آخر وہ کون سا جنگجو تھا جو وسطی ایشیا کے برفانی پہاڑوں سے نکلا اور کیسے مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ ایک ایسا لشکر تیار کیا جس نے وقت کے بڑے بڑے سلاطین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور کیسے محض چند برسوں میں وہ پورے ہندوستان کے مالک بن گئے؟ اگر آپ بھی اس عظیم تاریخ کے پیچھے چھپے سنسنی خیز حقائق جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسے شہزادے کا جس کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت تھی اور نہ ہی کوئی ریاست، جو وسطی ایشیا کے برفانی پہاڑوں میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ننگے پاؤں بھٹک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خواب تھا جس نے دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ سن 1526 کے پانی پت کے میدان میں جب ایک طرف 1,00,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف مٹھی بھر سپاہی، تو تاریخ نے دیکھا کہ کیسے ایک نئی ٹیکنالوجی اور بے مثال ہمت نے ہندوستان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا جس نے برصغیر کی تہذیب، سیاست اور ثقافت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم اس عظیم فاتح کی زندگی کے ان گوشوں کو بے نقاب کریں گے جنہیں تاریخ کے پنوں میں کہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری 3D TV۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور تاریخی دستاویزی فلمیں پسند آ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تاریخ کا کوئی بھی باب اب سے مس نہ ہو پائے۔ آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو بابر کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ظہیر الدین محمد بابر کی کہانی محض ایک بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد کی داستان ہے جو رہتی دنیا تک ہمت ہارنے والوں کے لیے مشعل رہے گی۔ بابر کی رگوں میں دو عظیم فاتحین امیر تیمور اور چنگیز خان کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کی پیدائش وادہ فرغانہ میں ہوئی جو اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور میووں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ابھی بابر کی عمر محض 12 سال تھی جب اس کے والد عمر شیخ مرزا ایک عجیب و غریب حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ اپنے قلعے کی چھت پر کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے کہ اچانک چھت گر گئی اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اس کمسنی میں بابر کے سر پر کانٹوں بھرا تاج رکھ دیا گیا۔ تخت ملتے ہی اس کے اپنے قریبی رشتہ دار چچا اور ماموں اس کی جان کے دشمن بن گئے کیونکہ وہ فرغانہ کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ بابر کا بچپن سکون کے بجائے جنگوں اور سازشوں کے سائے میں گزرا۔ اس نے کم عمری میں ہی وہ سبق سیکھ لیے جو بڑے بڑے سپہ سالار برسوں کی جنگوں کے بعد سیکھتے ہیں۔ بابر کا سب سے بڑا خواب اپنے جد امجد کی راجدھانی سمرقند کو فتح کرنا تھا جو اس زمانے میں علم و ہنر اور روب و دبدبے کی علامت تھا۔ بابر نے پہلی بار 15 سال کی عمر میں سمرقند فتح کیا، لیکن وہ وہاں صرف 100 دن ہی حکومت کر سکا۔ جیسے ہی وہ سمرقند میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کرتا، پیچھے سے اس کے اپنے آبائی علاقے فرغانہ میں اس کے دشمن سر اٹھا لیتے۔ جب وہ فرغانہ بچانے نکلتا تو سمرقند ہاتھ سے نکل جاتا، اور جب وہ سمرقند واپس لینے کی کوشش کرتا تو فرغانہ بھی چھین لیا جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بابر کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا اور نہ ہی کوئی سپاہی۔ وہ وسطی ایشیا کی کڑکتی سردی میں اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ وہ اپنی ڈائری بابر نامہ میں لکھتا ہے کہ ان دنوں ہم گاؤں والوں سے کھانا مانگ کر کھاتے تھے اور غریبی کا یہ حال تھا کہ پہننے کو ڈھنگ کے جوتے تک میسر نہ تھے۔ کئی بار اسے ننگے پاؤں برف پر چلنا پڑا جس سے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن بابر ایک غیر معمولی انسان تھا۔ اس نے ان مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں۔ وسطی ایشیا کے طاقتور ازبک سردار شیبانی خان نے بابر کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ شیبانی خان ایک بے رحم جنگجو تھا جس نے بابر کو کئی بار شکست دی، یہاں تک کہ بابر کو اپنی بہن خانزادہ بیگم کو صلح کے لیے اس کے نکاح میں دینا پڑا۔ اس ذلت اور شکست کے بعد بابر نے کابل کا رخ کیا۔ کابل کی فتح اس کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ یہاں اس نے اپنی فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ روایتی جنگی طریقوں سے وہ کبھی بڑی سلطنتوں کو شکست نہیں دے سکے گا۔ اسی دوران اس کی ملاقات عثمانی سلطنت کے ماہرین حرب سے ہوئی جنہوں نے اسے توپیں بنانے اور جنگ میں بندوقوں کے استعمال کا فن سکھایا۔ اپریل 1526 میں پانی پت کے تاریخی میدان میں دو عظیم فوجیں آمنے سامنے تھیں۔
एक तरफ इब्राहिम लोधी के 1,00,000 सिपाही और 1,000 जंगी हाथियों का समंदर था और दूसरी तरफ बाबर के सिर्फ 12,000 जरी सिपाही। बाबर ने यहाँ तोलगमा नामी जंगी चाल चली। इसने 700 बैल गाड़ियों को चमड़े के तस्मों से जोड़कर एक हिफाजती फसील बनाई और उनके दरमियान वक्फा रखा ताकि तोपें फायर कर सके। जब जंग शुरू हुई तो लोधी के हाथियों ने हमला किया, लेकिन जैसे ही बाबर के तोपखाने ने आग उगलना शुरू की तो हाथियों ने ऐसी हौलनाक आवाजें पहले कभी नहीं सुनी थी। वो खौफजदा होकर पीछे मुड़े और अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। चंद ही घंटों में इब्राहिम लोधी मैदान जंग में मारा गया और बाबर फातेह बनकर दहली में दाखिल हुआ। दहली फतह करने के बाद भी बाबर का तख्त महफूज नहीं था। राणा सांगा, जो कि राजपूतों का एक इंतहाई ताकतवर हुक्मरान था, बाबर के मद मुकाबिल आ खड़ा हुआ। राणा सांगा की फौज इस कदर अजीम थी कि बाबर के सिपाही वापस काबुल भागने की बातें करने लगे। इस नाजुक मोड़ पर बाबर ने अपनी जिंदगी की सबसे ताकतवर तकरीर की। इसने तमाम सिपाहियों को जमा किया, उनके सामने करीन पाक रखा और शराब के तमाम कीमती प्याले तोड़कर सच्ची तौबा की और कसम खाई कि जब तक फतह नहीं मिलेगी वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। इसने अपनी फौज से कहा कि इंसान पैदा होता है तो इसे मरना भी है, लेकिन जो इज्जत के साथ मरता है वो तारीख में हमेशा जिंदा रहता है। इस जज्बाती जोश ने सिपाहियों में वो ताकत भर दी कि उन्होंने कुनवा के मैदान में राणा सांगा की अजीम फौज को शिकस्त दे दी। बाबर महज एक जंगजू नहीं बल्कि एक मुसन्निफ, शायर और फितरत का शैदाई भी था। इसे बागात लगाने का जुनून की हद तक शौक था, इसीलिए इसने आगरा में राम बाग की बुनियाद रखी। बाबर की वफात का किस्सा भी तारीख का एक अनोखा वाकया है। कहा जाता है कि जब इसका बेटा हुमायूं बिस्तर मर्ग पर था तो बाबर ने इसके गिर्द चक्कर काटते हुए अल्लाह से दुआ की कि ए बारी ताला, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे और इसे जिंदगी बख्श दे। इस वाकये के बाद हुमायूं तंदुरुस्त होना शुरू हो गया और बाबर की सेहत गिरती चली गई और बिलाखिर 1530 में ये अजीम फातेह इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसे इसकी वसीयत के मुताबिक काबुल के खूबसूरत बागात में दफन किया गया। बाबर की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि हालात चाहे कितने ही नासाजगार क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा पुख्ता हो तो वो जीरो से हीरो बन सकता है। आपको बाबर की जिंदगी का कौन सा वाकया सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि मुगलों की तारीख पर आप अगली वीडियो किस बादशाह पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल हिस्ट्री 3D TV को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि हम ऐसी ही शानदार वीडियोस बनाते रहें।